ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں بالکل سختی کے ساتھ۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت نے، شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دیں، اس کے گھر والوں نے کسی اور شخص سے یعنی حلالہ کروانے کے لیے مشروط حلالہ کیا کہ تمہیں فوراً طلاق دینی ہوگی۔ ایسے ہی ہوا، نکاح ہوا، اس عورت نے مرد نے اگلے دن ہی طلاق دے دی۔ پھر اس لڑکی نے عدت اپنی بہن کے گھر گزاری جہاں بہنوئی بھی موجود تھا، اور بے پردہ گزاری، کبھی یہاں نیچے جا رہی ہے گیٹ کھولنے، کبھی کھڑکیوں میں کھڑی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ عدت پوری ہو گئی، اور پھر اس نے پہلے شوہر سے نکاح کیا۔ اب وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس طرح حلالہ صحیح ہے، اور اس نے جو اس طرح عدت گزاری، کیا ایسے لوگوں سے تعلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ لیکن اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں اور دوسرے لوگ بھی بہت سے دلائل دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل لہو یعنی حلالہ کرنے والا اور جس سے حلالہ کروایا گیا اس پہ لعنت فرمائی، یہ آیا ہے۔ ہمارے احناف فقہاء فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشروط حلالہ کرے یا اجرت پر حلالہ کرے تو یہ حرام ہے، لیکن حلالہ پھر بھی ہو جائے گا۔ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن حلالہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام ہو جاتا ہے، حکم شرعی مرتب ہوتا ہے۔ جیسے آپ چوری کی چھری لیں اور اپنا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، بتائیں جانور حلال ہے کہ حرام؟ حالانکہ چوری کرنا حرام، کسی کی چھری کو بغیر اجازت استعمال کرنا حرام، لیکن جانور حلال ہو رہا ہے، کون کہے گا اس کو حرام؟ اسی طرح یہاں ہے، یہ حلالہ بالکل ٹھیک ہے اگرچہ گناہ گار ہوئے، مشروط حلالہ نہیں ہو سکتا، مرضی سے کرنا چاہیے، لیکن اگر کیا ہے تو گناہ گار ہوں گے، حلالہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس لڑکی نے عدت صحیح طرح نہیں گزاری، اس کی پابندیاں اس کو برداشت کرنی چاہیے تھیں، بے پردہ نہ رہتی، اور خاص طور پہ بہنوئی، بہن کے گھر میں جہاں بہنوئی بھی ہو اور زیادہ فتنے کا اندیشہ تھا۔ لیکن بہرحال جب اس کے 3 حیض گزر گئے تو اس کی عدت تمام ہو گئی، جب تمام ہو گئی تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، اس نے نکاح کیا تو یہ حلال نکاح ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے آپ اس کو تنبیہ کریں الگ بات ہے، ورنہ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وجہ سے آپ قطع تعلق ہی کر لیں، کیونکہ یہ وہ گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اگرچہ گناہ ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر اب اس زمانے میں قطع تعلقی کا حکم دیا جائے، ورنہ نماز قضا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے آپ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، والدہ، والد، بھائی، بہن، چچا، ماموں، تایا، پھپھا، خالہ، بے نمازی اکثر ہوتے ہیں، ان سے قطع تعلق کیوں نہیں کر لیتے ہم لوگ؟ غیبت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور گھر میں تقریباً سارے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں قطع تعلق کر لیتے ہم؟ اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اس میں بہت ہی بڑے اور معیوب، معاشرے میں بہت ہی معیوب سمجھے جانے والے گناہوں پر قطع تعلقی ہوگی، ورنہ عام اس میں نہیں کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اعلانیہ شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، بھتے لیتا ہے، یا 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوں، یا ایک آدمی زنا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کے اثرات بہت تیزی سے سرایت کر کے آپ کو بھی معاشرے میں معیوب اور معتوب بنا دیں گے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بکری نے بچہ دیا، اسی میں ایک کتیا بھی پلی ہوئی تھی، تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ بکری کا بچہ اس کتیا کا دودھ پی لیتا تھا۔ تو اس بکرے کے بچے کا جو بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا گوشت کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے نا، اس کی جب حقیقت اور ماہیت بدل جائے، یعنی نام بھی بدل جائے اور بالکل شکل صورت کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا اگر وہ پہلے حرام تھی پھر پاک ہو گئی تو پاک ہو جائے گی، لہٰذا اس کا گوشت بھی اب پاک ہے، اگر دل نہیں چاہ رہا تو کسی اور کو آپ دے سکتے ہیں، ورنہ گوشت اس کا پاک ہے۔ اس پر اصول پہ میں مزید کلام کروں گا لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ اب ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے محبت، علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی علم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔